السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، مفلحون میں خوش آمدید۔ آج آپ اور میں ایکسل کی کلاس 3 میں موجود ہیں۔ میں نے پہلے ہی سے ایکسل اوپن کر رکھا ہے۔ ٹاسک بار میں آتا ہوں، یہاں سے ایکسل اوپن کر لیتا ہوں۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کو ایک پیاری سی خوبصورت سی شیٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ شیٹ آج ہم بنانا سیکھیں گے کہ کس طرح یہ شیٹ بنائیں گے۔ یہ شیٹ کیا ہے، تھوڑا سا اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انکم کا مطلب ہے آمدن، پروفٹ کا مطلب ہے فائدہ، ایکسپنسز کا مطلب ہے خرچہ، لاس کا مطلب ہے نقصان۔ کیا آپ کی کمپنی ہے یا آپ کی خود کی تنخواہ ہے یا آپ کا کوئی اور دینی ادارہ ہے یا کوئی اسکول ہے، کالج ہے، اس کی ٹوٹل انکم کس طرح آتی ہے، وہ کتنی ہے، اس میں آپ کو پروفٹ کیا ہو جاتا ہے اور اس کے اخراجات کیا ہیں اور آپ کو نقصانات کیا ہوئے، اس کو ٹوٹل سمجھنے کے لیے آپ یہ شیٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ شیٹ بنانے سے قبل ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ کس طرح نام لیا جائے گا صحیح طریقے سے ان چیزوں کا۔ یہ ABCDEFGH لکھا ہوا ہے، اس کا صحیح نام کیا ہے؟ اس کا صحیح نام ہے رو ہیڈنگز۔ انہیں رو ہیڈنگز کہا جاتا ہے، اور 1 2 3 4 5 جو لکھا ہوا ہے انہیں کالم ہیڈنگز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک بات دوسری آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ اگزامپل، آپ کسی سیل میں لکھ رہے ہو، جس طرح میں نے یہاں لکھا پاکستان۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان لکھا، ابھی میں لکھنے ہی کے موڈ میں ہوں، میں نے لکھنا بند نہیں کیا، تو آپ دیکھیے گا اوپر کہ جتنے بھی ریبنز ہیں، جیسے ہوم ہے، اس کے ریبنز یہ جو ہے وہ گرے ہو چکے ہیں، اینسٹ کے ریبنز گرے ہو چکے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے۔ تو جب تک آپ لکھائی کے موڈ میں ہوں گے آپ ان فنکشنز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے انٹر کریں گے یہاں پر تو آپ کیا ہو جائے گے، لکھائی کے موڈ سے نکل آئیں گے، تو اس صورت میں پھر آپ یہ ان فنکشنز کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب کام کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ساتھ ایگزامپل آپ نے لکھا اور آپ کی اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، آپ نے اس طرح لکھا پاکستان لکھ دیا، یا کہیں پر کوئی بھی ٹیکسٹ آپ لکھ رہے تھے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، تو اس کو سیٹ کیسے کریں گے؟ پھر یہ ٹیکسٹ پہ آ کر اسی ٹیکسٹ پر ڈبل کلک کریں گے اور اسے ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن ایگزامپل آپ نے غلط دیکھا اور آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ ماؤس نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنے کی بورڈ سے F2 دبائیں گے، پھر اس میں آپ جو غلطی ہے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ چلتے ہیں اب شیٹ بنانے کی جانب۔ شیٹ بنانے کے لیے ہمیں نیو شیٹ لینی پڑے گی۔ اس کے لیے فائل پہ آئیں گے اور فائل کے بعد نیو فائل لیں گے۔ نیو فائل لینے کے بعد ہم نے کالم اور روز جو ہیں وہ سلیکٹ کرنی ہے، 3 روز اور کالم تقریباً ہم نے 11 سلیکٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے ہم نے مرج کر لینا ہے۔ یہاں پر لکھ لینا ہے انکم پروفٹ ایکسپنسز اور ساتھ ہی لاس۔ انکم، پروفٹ، ایکسپنسز اور لاس لکھا۔ اس ٹیکسٹ کو بڑا کرنے کے لیے یہاں پر فونٹ سائز میں آئیں گے اور جتنا چاہیں سے بڑا کر سکتے ہیں، بولڈ کر دیں گے، یعنی اس کی لکھائی موٹی ہو جائے گی تھوڑی، اور اسے سینٹر مڈل سینٹر الائن کر دیں گے۔ بیک گراؤنڈ اس کا کلر جو ہے وہ آپ جو کلر دینا چاہیں دے سکتے ہیں، میں یہ دے دیتا ہوں۔ اس کے ٹیکسٹ کا کلر یہاں سے تبدیل کر کے وائٹ کر دیں گے، آپ جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ٹیکسٹ سٹائل ہے یہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے آ کے کوئی بھی سٹائل دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، چلو میں یہ دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے 5 روز اور اسی طرح 11 کالم کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ کی جتنی بڑی شیٹ ہوگی، میں 3 مہینوں کے حساب سے بنا رہا ہوں، آپ جو ہے وہ 12 مہینوں کے حساب سے ہی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سائز ایکول کر دیں گے، برابر کر دیں گے۔ 18 کیا میں نے،
یہاں ایس لکھا یعنی سیریل نمبر لکھنا چاہیں گے SN، اور 1 لکھا، یہاں 2 لکھ دیا، یہاں 3 لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں منتھ لکھیں گے، ساتھ منتھ لکھا۔ دیکھیں آپ کہ یہاں لکھائی لکھنے کے بعد ٹیکسٹ آگے والے باکس میں جا رہا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب ٹیکسٹ آگے والے باکس میں جائے تو اوپر سے ڈبل کلک کریں، یا اسی طرح اس لائن کو آگے کھینچیں گے تو وہ جو باکس ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ ہم ڈبل کلک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کمپنیوں کے نام لکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی کمپنی ہمیں ہماری کمپنی کو جو ہے وہ پروفٹ دے رہی ہے، ہمیں پیسے دے رہی ہے۔ میں کمپنیوں کا نام لکھتا ہوں، آپ کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے نام لکھ سکتے ہیں، آپ کے پروڈکٹس کے نام لکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروڈکٹس سے ہمیں اتنے اس مہینے میں جو ہے وہ انکم جنریٹ ہوئی۔ جیسے کیسی کمپنی ہے، یا ایسے میں اپنے آپ سے نام بتائیں، FC کمپنی یا LM کمپنی، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل لکھیں گے یہاں پہ، پھر آگے اخراجات کتنے ہیں، جیسے گیس بل ہے، گیس کے بل کتنا آیا۔ اسی طرح آگے جائیں گے تو بجلی بل، اور فوڈ ایکسپنسز، کھانے پہ کتنے خرچ ہوئے، ایکسپنسز ٹوٹل کتنے خرچ ہوئے، اور پروفٹ اینڈ لاس کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پروفٹ اینڈ لاس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ چھپا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہی کام کریں گے جو یہاں منتھ میں کیا تھا۔ ڈبل کلک کریں گے تو جو باکس ہیں جتنا ٹیکسٹ ہے وہ اپنے حساب سے باکس کور کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہوں کہ 1 2 3 ہے، اور باقی ٹیکسٹ ہیں یہ سینٹر میں نہیں ہے، درمیان میں نہیں ہے۔ سب کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ سب پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ درمیان میں آئے۔ سینٹر میں کیا، اور مڈل سینٹر لائن میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں جنوری لکھیں گے تو جن لکھا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ پلس کے نشان سے پکڑ کے نیچے جا سکتے ہیں، سارے مہینوں کے نام آ جائیں گے۔ ہم یہاں پر کیسی کمپنی نے اس میں جنوری میں کتنے پیسے دیے، 5000، اور فروری کے مہینے میں 20000، اسی طرح 10000 دیے مارچ میں۔ FC کمپنی نے 4000 دیے، ٹھیک ہے، اور 6000 دیے دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں دیے 5000۔ LM کمپنی نے دیے 9000، اسی طرح 2000 دیے اس نے، اور 5000 دی۔ آپ کی کمپنی جو بھی دے گی، آپ کے جو ادارے والے جو دیں گے آپ کو، یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کی پروڈکٹس ہیں، ان سے جو بھی انکم آئے گی وہ آپ اس طرح لکھیں گے۔ پھر یہ ٹوٹل جو 3 کمپنیوں کی یا 3 پروڈکٹس کی اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر کس طرح آئے گی، آپ کو پہلے بتا چکے ہیں سابقہ شیٹ میں بھی، کہ تینوں کو سلیکٹ کر کے چوتھے ٹوٹل کو بھی سلیکٹ کریں گے، وہ سامنے اوپر سے آٹو سم کر دیں گے یہاں سے۔ تو ٹوٹل انکم جو ان 3 مہینوں کی 18000 روپے ہو گئی۔ پھر اسی طرح یہاں سے پلس کے نشان سے کو پکڑ کے نیچے لائیں گے تو دیکھیں ان کی سب کے ہر ایک مہینے کی ٹوٹل جہاں پر آ چکی ہے۔ اگر اخراجات کیا ہیں، جیسے گیس بل آیا ہے 7000 روپے، اور جنوری میں فروری میں آیا 10000 روپے، مارچ میں آیا 40000 روپے، ٹھیک ہے۔ گیس بجلی کا بل آیا، جو گجلی لکھا ہے میں نے یار، بجلی دیکھو مسٹیک ہو گئی تھی نا، بجلی بل۔ اچھا، یہاں پر 6000 روپے خرچ ہوئے بجلی کے بل میں، اور یہاں 5000 خرچ ہوئے، اسی طرح 4000 خرچ ہوئے تیسرے مہینے میں۔ فوڈ ایکسپنسز پہ خرچ ہوئے 6000 اور 5000 خرچ ہوئے، اسی طرح 10000 روپے تیسرے مہینے میں خرچ ہوئے۔ اب جو اخراجات ہیں اس کو ٹوٹل کیسے کریں گے، اس کو بھی یہاں آسان طریقہ ہے، جس طرح ہم نے انکم ٹوٹل کی تھی اس طرح اخراجات کو ٹوٹل کریں گے۔ اچھا، ذرا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انکم کون سی اور اخراجات کون سے ہیں۔ اس کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ اوپر یہاں پہ کلک کرتے ہیں،
اور ان چاروں باکسز کو مرج کر لیتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں انکم ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, انکم ڈیٹیلز لکھا, اس کو بولڈ کر دیں گے اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیں گے, 12 کر دیں گے. بیک گراؤنڈ کلر وہ اس طرح کر دیں گے تاکہ ہمیں نظر آئے اور ظاہر ہو. اس کے بعد یہ جو ایکسپینسز ہیں ان کے اخراجات اور ٹوٹل اماؤنٹ کو بھی ہم نے اس کو پہلے مرج کر کے انڈیکیٹ کر لینا. یہاں ہم لکھتے ہیں ایکسپینسز ڈیٹیلز کا مطلب تفصیل. ٹھیک ہے, اخراجات کی تفصیل. اس کو بولڈ کر دیتے ہیں, اس کے سائز کو بھی بڑا کر دیتے ہیں اور بیک گراؤنڈ اس کا ہم تھوڑا سا دوسرے کلر کا رکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ زیادہ بولڈ کلر تیز ہو گیا, تو لائٹ کلر رکھا. اب یہ ٹوٹل اخراجات کتنے ہوئے, ان تینوں کو سلیکٹ کر کے یہاں ٹوٹل کو بھی ساتھ سلیکٹ کریں گے اور آٹو سم کر دیں گے, تو یہاں اس کے ٹوٹل اخراجات بھی آ گئے کہ یہ ایکسپینسز کیا ہیں. ان اخراجات کو ٹوٹل نیچے والے 2 مہینوں کا ٹوٹل بھی آٹو آ جائے گا. اس طرح نیچے کریں گے تو یہ نیچے آ چکا ہے. اب ہم نے آخر میں نکالنا ہے کہ ٹوٹل پروفٹ کیا ہوا, اس میں سے ہم نے لاس کتنا کیا, ہمیں فائدہ کیا ہے, فرق کتنا ہوا. اس کے لیے یہاں پر کلک کریں گے اور ایکول کا بٹن دبائیں گے ہم, جو پلس کا بٹن ہوتا ہے وہاں ایکول آ جائے گا ڈائریکٹ دبانے سے. اس طرح یہ ایکول کا نشان آیا. اس کے بعد جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے ہم نے وہ سلیکٹ کرنی ہے 1 کی, تو ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ سلیکٹ کی. اس کے بعد پھر مائنس کا بٹن جو ہے وہ ہم نے کی بورڈ سے دبانا ہے اور پھر ٹوٹل اماؤنٹ جو ایکسپینسز کی ہے اس پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس پر ماؤس کے ساتھ اس طرح سلیکٹ کر دیں گے اور کی بورڈ سے انٹر دبا دیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا جو ٹوٹل پروفٹ یا لاس ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے. اس طرح کونے سے پکڑیں گے, اس کو نیچے کی طرف آئیں گے تو 3 مہینوں کا آ گیا. اب ذرا دیکھیں کہ اس مہینے کی ٹوٹل اماؤنٹ 18,000 روپے ہے, لیکن جو خرچ ہوئے ہیں وہ 19,000 روپے میں, تو 1,000 روپے کا ہمیں لاس ہو گیا. تو دیکھیں مائنس کے ساتھ اس کا نشان آ چکا ہے. جو بھی لاس ہوگا اس کا نشان مائنس کے ساتھ آئے گا, یا اگر آپ چاہیں تو اس کو ریڈ کلر کا نشان بھی دے سکتے ہیں کہ جب بھی لاس ہوگا تو وہ ریڈ کلر میں نظر آئے گا. اسی طرح نیچے دیکھیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا, ہیش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ مسٹیک ہوتی ہے, کبھی کبھی یہ ایکسل شیٹ جو ہے یہ گڑبڑ کر جاتی ہے. تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ کہ اس پہ سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد الائنمنٹ پہ آئیں گے, یہاں سلیکٹ کریں گے اور یہاں الائنمنٹ میں آئیں گے اور نیچے شرنک ٹو فٹ ہے اس پہ کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے. تو دیکھیں یہ اماؤنٹ آ چکی ہے جو ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں 34,000 روپے کا ہمیں لاس ہوا. یہاں صرف فروری میں ہمیں جو پروفٹ ہوا 8,000 روپے کا ہوا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی لاس ہو کلر میں نظر آئے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جتنی بھی یہاں پروفٹ اینڈ لاس والے اماؤنٹس ہیں ان سب کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. سلیکٹ کرنے کے بعد پھر الائنمنٹ پہ آئیں گے, یہاں پہ نمبرز میں آئیں گے, اس کے نیچے بھی نمبر اس پہ آئیں گے اور ریڈ کلر یہاں پر ہے اس پہ اوکے کر دیں گے, پھر نیچے اوکے کر دیں گے. تو اب دیکھیں جو بھی ہمارے لاسز ہوں گے وہ یہاں پر ہمیں ریڈ کلر میں نظر آئیں گے, کتنا ہمیں لاس ہوا ہے. یہ پروفٹ جو نظر آئے گا وہ بلیک میں نظر آئے گا اور جو لاس ہے وہ ریڈ میں نظر آئے گا. جسے ہم اس کا جو ہے وہ خراجات تھوڑا کم کر لیتے تو دیکھیں یہ خود ہی سامنے ٹھیک ہو جائے گا. ہم جیسے کہ 1,000 روپے کر لیتے ہیں یہاں پہ گیس بل, تو دیکھیں پروفٹ فوراً سے 5,000 روپے کا پروفٹ ہو گیا کہ 20,000 روپے ہیں, اس میں ٹوٹل اخراجات ہوئے 15,000 روپے کے, تو 5,000 روپے بچ گیا, یہ ہمارا پروفٹ ہے. اجی ان سب کا نیچے کی طرف پہ ٹوٹل کریں گے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ان دونوں کو سلیکٹ کر کے مرج کر دیں گے, یہاں لکھ دیں گے ٹوٹل لکھا. اب اس کمپنی نے 3 مہینوں میں کتنے پیسے دیے, اکیلی کیسی کمپنی نے 3 مہینوں میں کتنے پیسے دیے, ان سب کو ہم ٹوٹل کریں گے. اس کے لیے نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پہ اور سامنے سے آٹو سم کر دیں گے, تو سمجھ میں آ گیا کہ کیسی کمپنی نے 3 مہینوں میں ٹوٹل اماؤنٹ جو دی وہ 35,000 روپے تھی. ایف سی کمپنی نے کتنی دی,
وہ بھی نیچے آ جائے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, سلیکٹ کریں گے اور یہاں کونے سے پلس کے نشان کو پکڑ کے لاسٹ تک آ جائیں گی. سب ہمیں نظر آ جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر ایک کمپنی نے کتنی اماؤنٹ دی ہے. لیکن یہ گڑبڑ پھر آ گئی, یہ ہیش کے نشان, کوئی مسئلہ نہیں, ہم حل کریں گے. کلک کر لیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے الائنمنٹ والے باکس میں, کونے پہ آئیں گے اور یہاں شرنک ٹو فٹ کر دیں گے. اس کو بھی اس طرح کریں گے اور اسے بھی شرنک ٹو فٹ کر دیں گے. یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم ایسے کرتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کلر تھوڑا چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے. جی ہو نہیں بیک گراؤنڈ کلر بھائی, بیک گراؤنڈ کلر میں آپ کیا دے سکتے, جیسے میں یلو دے دیتا ہوں اور پورا جو ٹیکسٹ ہے نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ بولڈ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا موٹا سا نظر آئے گا ہمیں, ٹھیک ہے. اور یہاں جو کونا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر میں چاہتا ہوں کچھ اور ہو. چلو اس کا ہم اس کر لیتے ہیں کہ اس طرح کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے. اور جتنے بھی یہاں پر ہیڈنگز ہیں یہ بھی بولڈ ہو جائیں, تھوڑی موٹا کلر نظر آئے, سب جو ٹیکسٹ موٹا ہو جائے گا. دیکھو اب ٹیکسٹ پتلا ہوا, اس کے بعد دیکھیں اب موٹا, اب پتلا, موٹا. تو ٹیکسٹ کو تھوڑا سا موٹا کرنے کے لیے آپ بولڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو کلر ہم دیتے ہیں, بیک گراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں اس کو ہم, بلکہ یہی دیتے ہیں, تھوڑا سا لائٹ کلر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے. اس کو مزید یہاں پر کلر دینے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ بلیک میں تھوڑا سا ہلکا بلیک دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لائٹ بلیک. تو یہ دیکھیے آپ کی شیٹ تیار ہو گئی. اس طرح آپ اپنے انکم, پروفٹ, ایکسپنسز اور لاس کی شیٹ بنا سکتے ہیں, اپنے کمپنی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ اس میں دوسرے کہ ہم نے لائنیں نہیں لگائیں, تو اس کے لیے کیا کریں گے, سب کو سلیکٹ کر دیں گے, بلکہ ٹوٹل کو سلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے اور یہاں سے آئیں گے تو آل بارڈرز کر دیں گے. آل بارڈرز کیا, تو سب میں بارڈر آ چکا ہے, ٹھیک ہے. جو بارڈر ہم نے دیا نہیں تھا پہلے سے, تو یہ ہے. اس کے بعد پھر آپ فائل پہ جا کے اس کو سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں سیو کرنا چاہیں, سیو کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ شیٹ بھی سمجھ آ چکی ہوگی. یہ میں نے 3 مہینوں کی بنائی ہے, آپ اپنی کمپنی کے لیے پورے 12 مہینوں کی بنا سکتے ہیں. تو میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ 12 مہینوں کی ہی بنائیں تاکہ باقی چیزیں آپ بھی آسانی سے سمجھ سکیں, اور کسی کمپنی کی بنائیں تاکہ اور بھی اچھی طریقے سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں چوتھی کلاس میں.